بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار الحدیث کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ کتاب الطہارہ، وضو۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو کامل نہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کپڑا پہنو یا وضو کرو تو اپنے داہنے سے شروع کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تین مرتبہ وضو فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کا وضو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں اور ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ۔ پہلے نیت کرے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کم سے کم تین مرتبہ اوپر نیچے کے دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، نہ کہ لمبائی میں، اور اس طرح کہ پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت مانجے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر داہنی جانب کے نیچے کے دانت، پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت مانجے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پر گٹوں سمیت پانی ملے، یعنی گھٹوں سمیت پانی ملے اور انگلیوں میں خلال کرے، پھر بائیں ہاتھ میں لوٹا وغیرہ لے کر دائیں ہاتھ پر انگلیوں کی طرف سے شروع کر کے گٹے تک 3 بار پانی بہائے، پھر لوٹے کو داہنے ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ پر 3 بار اسی طرح پانی بہائے، اور اس کا خیال رہے کہ انگلیوں کی گھائیاں پانی بہنے سے نہ رہ جائیں، اور اگر حوض سے وضو کرتا ہو تو گھٹوں تک ہاتھوں کو ملنے کے بعد حوض میں پہلے داہنا ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائے اور پھر بایاں ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائے، پھر 3 بار کلی کرے۔ اس طرح کرے کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو ہر کلی گرگرہ کے ساتھ کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈال کر اسے صاف کرے اور سانس کی مدد سے 3 بار داہنے ہاتھ سے نرم بانسوں تک پانی چڑھائے، پھر چہرے پر اچھی طرح پانی مل کر اس کو 3 بار اس طرح دھوئے کہ کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے اوپر کچھ سر کے حصے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہر اس حصے پر پانی بہہ جائے، اور داڑھی کے بال و کھال کو دھوئے۔ ہاں، اگر داڑھی کے بال گھنے ہوں تو کھال کا دھونا فرض نہیں، صرف مستحب ہے، اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کو بھی دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے، اس طرح کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے، پھر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پانی مل کر پہلے داہنے ہاتھ پر اور پھر بائیں ہاتھ پر سر ناخن سے شروع کر کے کوہنیوں کے اوپر تک بال اور ہر حصہ کھال پر 3 بار پانی بہائے، پھر سر کا مسح اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلیاں چھوڑ کر باقی 3 انگلیوں کے سرے ملا کر پیشانی کے بال اگنے کی جگہ پر رکھے اور سر کے اوپری حصے پر گدی تک انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرتا ہوا لے جائے اور ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے سر کی دونوں کروٹوں کا مسح کرتے ہوئے پیشانی تک واپس لائے، یہاں 3 انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھے اور ہتھیلیاں سر کی کروٹوں پر جمائے ہوئے گدی تک کھینچتا لے جائے، اور بس پھر اس کے بعد کلمے کی انگلیوں کے پیٹ سے کان کی اندرونی حصے کا مسح کرے۔
और अंगूठे के पेट से कान के बाहरी हिस्से का मसा करे और उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसा करे। फिर पाँव पर टखनों समेत पानी मले और पहले दाहिने पाँव फिर बाएं पाँव पर उंगलियों की तरफ से टखनों के ऊपर तक हर बाल और हर हिस्सा खाल पर 3-3 बार पानी बहाए और उंगलियों में खलाल बाएं हाथ की छंगलियां से इस तरह करे कि दाहिने पाँव की छंगलियां से शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करे और बाएं पाँव में अंगूठे से शुरू करके छंगलियों पर ख़त्म करे और हर उस धोते वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहे कि अफजल है। ज़रूरी इंतबाह। किसी उज़्व के धोने के ये मायने हैं कि इस उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। बहार शरीयत और दर मुख्तार मा रिदल मुख्तार जिल्द अव्वल स्वाद 67 में है। इस इबारत का हासिल मायने ये है कि तकातर के साथ पानी बहाया जाए, इस तरह के उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। और फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल मिस्री स्वाद 4 में है, यानी जब तक कि आज़ाए वज़ू के हर हिस्से पर पानी की बूंद या के बाद दीगरे न गुजर जाए वज़ू ना होगा। अनाया शरह हदाया में है, यानी जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है उन्हें सिर्फ पानी से भिगो लेने पर फ़र्ज़ अदा ना होगा। लिहाजा जो लोग वज़ू करते वक्त आज़ा पर तेल की तरह पानी सिर्फ चिपड़ लेते हैं या बाज़ हिस्से पर तो पानी बहाते हैं और बाज़ हिस्सों को सिर्फ भिगो कर छोड़ देते हैं, मसलन पेशानी के बालाई हिस्से, कान के किनारे, हाथों की कोहनियों और पाँव के टखनों पर तर हाथ सिर्फ फेर लेते हैं और पानी नहीं बहाते हैं, इनका वज़ू नहीं होता, इसलिए कि कुरान करीम ने आज़ा के धोने का हुक्म दिया है, लिहाजा सिर्फ भिगोने से वज़ू ना होगा। अफसोस सद अफसोस, आज अवाम तो अवाम अक्सर ख़वास भी इस मसले से लापरवाही बरतते हैं और आयत करीमा के मुस्ताक बनते हैं, यानी काम करें, मुशक्क़त झीले जाएं भड़कती आग में, अल-इयाज़ बिल्लाह ताला। जब छोटे बर्तन मसलन लोटे या बधने से वज़ू कर रहा हो तो घुटनों तक हाथ धोने का मसनून तरीका ये है कि पहले दोनों घुटनों तक हाथ खूब भिगो ले, उसके बाद बाएं हाथ में बर्तन उठाकर दाहिने हाथ पर सरे नाखून से घुटने के ऊपर तक 3 बार पानी बहाए। फिर इसी तरह दाहिने हाथ में बर्तन उठाकर बाएं हाथ पर घुटने तक 3 बार पानी बहाए, जैसा कि शरह बकाया जिल्द अव्वल मजीदी कानपुर स्वाद 59, तख्तावी मिस्री स्वाद 39, फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल मिस्री स्वाद 6 और इनाया व कफ़ाया शुरू हदाया में है और मराकी अल-फलाह मा तख्तावी मिस्री स्वाद 44 में है। बहुत से लोग यूँ करते हैं कि नाक या आँख या भौं पर चुल्लू डालकर सारे मुंह पर हाथ फेर लेते हैं और ये समझते हैं कि मुंह धुल गया, हालांकि पानी का ऊपर चढ़ना कोई मायने नहीं रखता। इस तरह मुंह धुलने में मुंह नहीं धुलता और वज़ू नहीं होता। वज़ू करने में मदरजा ज़ैल बातों की एहतियात ज़रूरी है। पेशानी के ऊपर बाल जमने की जगह से पानी का बहना फ़र्ज़ है। दाढ़ी, मूंछ और भौं के बाल अगर इतने छुदरे हों कि नीचे की खाल झलकती हो तो खाल पर पानी बहाना ज़रूरी है, सिर्फ बालों का धोना काफ़ी नहीं। आँख अंदर घुसी हो तो आँखों और भौं के दरमियानी हिस्से पर पानी बहाने का ख़ास ख्याल रखे। मुंह धोते वक्त आँखें और होंठ समेट कर ज़ोर से बंद न करे, वरना कुछ हिस्सा रह जाने की सूरत में वज़ू ना होगा। बाज़ वक्त आँख में कीचड़ वगैरह सख्त होकर जम जाता है, उसे छुड़ा कर पानी बहाना ज़रूरी है। रुखसार और कान के दरमियानी हिस्से यानी कनपट्टी पर कान के किनारे तक पानी बहाना फ़र्ज़ है, उससे अक्सर लोग गफलत बरतते हैं। नाक के सुराख में कील वगैरह हो या ना हो, बहरहाल उस पर पानी डालना ज़रूरी है। जितनी दाढ़ी चेहरे की हद में हो उसका धोना फ़र्ज़ है और लटकी हुई दाढ़ी का मसाह करना सुन्नत और धोना मुस्तहब है। पानी बहाने में उंगलियों की घाइयों और करवटों का लिहाज ज़रूरी है, ख़ुसूसन पाँव में कि इसकी उंगलियां कुदरती तौर पर मिली रहती हैं। बड़े हुए नाखूनों के अंदर जो जगह खाली हो उसका धुलना ज़रूरी है। नाखूनों के सिरे से कोहनियों के ऊपर तक हाथ का हर पहलू और एक एक बाल का जड़ से नोक तक धुल जाना ज़रूरी है। चुल्लू में पानी लेकर कलाई
کوہنیوں پر پانی بہانے کا خاص خیال رکھے کہ اکثر بے احتیاطی میں دھلتی نہیں صرف تر ہو کر رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض لوگوں کی کوہنیاں تر بھی نہیں ہوتی۔ انگوٹھی، چوڑی، کلائی کے زیورات اور پاؤں کے ہر وہ زیور جو ٹخنے یا ٹخنے سے نیچے ہوں، انہیں ہٹا کر ان کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے۔ پورے سر کا مسح سنت ہے اور چوتھائی سر کا فرض ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیوں کے سرے سر پر گزار دیتے ہیں، جو فرض کی مقدار کو بھی کافی نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کا مسح یہ ہے کہ ٹوپی اٹھا کر پھر سر پر رکھ دیتے ہیں اور بس۔ ایسے لوگوں کا وضو نہیں ہوتا اور ان کی نمازیں بیکار ہوتی ہیں۔ پاؤں دھونے میں ٹخنوں، تلووں، ایڑیوں اور کونچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اکثر بے احتیاطی میں یہ حصے دھلنے سے رہ جاتے ہیں اور وضو نہیں ہوتا۔ عضو کے ہر حصے پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے، خواہ 3 بار پانی بہانے کے لیے کئی چلو پانی لینا پڑے، اس لیے کہ 3 چلو پانی لینا سنت نہیں بلکہ پورے عضو پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے، جیسا کہ در مختار ماشامی جلد اول صفحہ 83 میں ہے۔ لہٰذا 3 چلو پانی لینے کو سنت سمجھنا غلطی ہے۔ وضو کے پانی کے لیے شرعاً کوئی مقدار معین نہیں، جیسا کہ مرکہ شرح مشکوہ جلد اول صفحہ 326 میں ہے۔ لہٰذا اتنا زیادہ پانی خرچ نہ کرے کہ اسراف ہو، ورنہ اس قدر کم خرچ کرے کہ سنت ادا نہ ہو۔ بعض لوگ صرف ایک چھوٹے سے پانی کے لوٹے سے وضو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں دھونے اور بھگونے کا فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اتنا پانی نہ ہو کہ وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھویا جا سکے تو 2 بار دھوئے، اور اگر 2 بار دھونے کے کافی نہ ہو تو 1 بار دھوئے، اور اگر اتنا بھی نہ ہو کہ منہ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 1 بار دھو سکے تو اب تیمم کر کے نماز پڑھے۔ غیر کے نابالغ لڑکے سے بلا معاوضہ پانی بھروا کر وضو کرنا یا کسی دوسرے کام میں لانا جائز نہیں۔ بہار شریعت در مختار ماشام جلد چہارم 531 میں ہے، لا تصح خبات صغیر۔ بعض مسجدوں میں چھوٹے حوض یا کسی بڑے برتن میں پانی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو بے وضو ہوتے ہیں ہاتھ دھوئے بغیر چھوٹے برتن سے پانی نکالتے ہوئے انگلی کا پور یا ناخن پانی میں داخل کر دیتے ہیں، اس طرح وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ ڈول، بالٹی، گھڑا، لوٹا یا پاٹ کے پانی میں بے وضو آدمی کے بے دھلے ہاتھ کا ناخن یا انگلی کا پور چلا گیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی استعمال شدہ ہو گیا، اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ اور اگر پہلے ہاتھ دھو لیا تو جو حصہ دھلا ہو اسے پانی میں ڈال سکتے ہیں، پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر ہاتھ دھو لینے کے بعد کوئی سبب وضو ٹوٹنے کا پایا گیا، مثلاً ریا خارج ہوئی یا پیشاب کیا، تو اب ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مستعمل پانی کا وضو کے قابل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پانی مستعمل نہ ہو اسے مستعمل میں اس قدر ملا دیا جائے کہ مستعمل کم اور غیر مستعمل زیادہ ہو جائے، یا مستعمل کے برتن میں غیر مستعمل پانی اتنا ڈالا جائے کہ وہ برتن بھر کر بہنے لگے تو سب پانی قابل وضو ہو جائے گا۔ ناخن پالش استعمال کیا جس سے ناخنوں پر ہلکی تہ جم گئی، تو اگر ناخنوں سے پالش صاف کیے بغیر وضو کیا تو وضو نہ ہوا۔ استنجا کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اسے پھینک دینا سخت ناجائز و گناہ ہے۔ وضو کے بچے ہوئے پانی کو پھینک دینا حرام ہے اور کھڑے ہو کر پینا ثواب ہے۔ جو وضو نماز جنازہ کے لیے کیا گیا اس سے ہر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناک کان چھیدنا جائز ہے۔ در مختار میں ہے کہ لڑکی کے کان چھیدنے میں بطور استحسان کوئی مذائقہ نہیں، کان چھیدنا بھی جائز ہے۔ میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن علامہ تختاوی نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کام عورتوں کی زیبائش میں شامل ہے جیسا کہ بعض شہروں میں رواج ہے تو پھر یہ بالیوں کے لیے کان چھیدنے کی طرح کا عمل ہے۔ اور علامہ سندھی مدنی نے فرمایا شوافع نے اس کے جائز ہونے کی تصریح کی ہے۔ ان دونوں باتوں کو علامہ شامی نے نقل کرنے کے بعد برقرار رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں کچھ شک نہیں کہ کان چھیدنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
عہد مبارک میں متعارف اور مشہور تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اطلاع بتائی مگر ممانعت نہیں فرمائی۔ یہ دکھ پہنچانا صرف زیب و زینت کے لیے ہوگا، اور اس طرح یہ بھی ہے کیونکہ دونوں کا حکم مساوی ہے، حالت نص کی بنیاد پر ثابت ہو گیا، اس علم سے جس میں مجتہد وغیرہ مجتہد مشترک ہیں، جیسا کہ یہ بات اپنے محل میں ثابت ہو چکی ہے۔ فتاوی رضویہ جیم 23 سواد 482۔ وضو توڑنے والی چیزیں۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو تو وہ وضو کرے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مضی کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مضی نکلنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص لیٹ کر نیند سے سو جائے اس پر وضو واجب ہے، اس لیے کہ جب آدمی لیٹتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ انتباہ: انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا ناقص وضو نہیں، اس لیے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ در مختار نیز رد المختار جلد اول سواد 101 اور بحر الرائق جلد اول سواد 39 میں ہے، اور سایہ جلد اول سواد 236 میں ہے، اور بخاری شریف جلد اول سواد 504 میں ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کے قلوب بیدار رہتے ہیں۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے، اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، تو صحیح نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے: بہانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری، مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلنا، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہونا، خون یا پیپ یا زرد پانی کا کہیں سے نکل کر ایسی جگہ بہنا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، کھانا یا پانی یا سفرہ کی منہ بھر کے آنا، اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، بے ہوش ہونا، جنون ہونا، غشی ہونا، کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، بالغ آدمی کا رکوع و سجود والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا اور یہ آنسو ناپاک ہے، مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت باہم ملائیں بشرطے کہ کوئی شے حائل نہ ہونا، ناقص وضو ہے۔ بہار شریعت۔ استنجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب استنجا خانہ میں جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے، اس لیے کہ اس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ ایسی چیز کہ اس میں خدا اور رسول کا نام یا قرآن کا کوئی کلمہ ہو تو اسے اپنے ہمراہ نہ لے جائے، اور بعض شروح میں کہا گیا ہے کہ یہ حکم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء کو بھی شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب استنجا خانہ میں داخل ہوتے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم پخانہ یا پیشاب کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ اس کی جانب پیٹھ کرو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی باب الاستنجا میں فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ پیشاب و پخانہ کرنے میں قبلہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے، خواہ جنگل میں ہو یا گھروں میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم
جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو جب تک بیٹھتے ہوئے زمین کے قریب نہ پہنچ جاتے کپڑا نہ اٹھاتے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سوراخ کے اندر ہرگز پیشاب نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہ کیا۔ انتباہ: طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اسے پھینک دینا اسراف ہے۔ تہبند اور لنگی پہننے والے پیشاب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ران اور گھٹنا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ستر باللہ جمع فرض ہے، اور جیسا کہ رد المختار جلد اول صفحہ 282 میں ہے اور در مختار میں ہے، اور فتاوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ 54 میں ہے، اور بہار شریعت جلد سوم صفحہ 250 میں ہے کہ بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولے رہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اور اس کی عادت ہے تو فاسق ہے۔ غسل: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مرد کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جو تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے، اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے خواب کا یقین ہے اور تری نہیں پاتا، فرمایا اس پر غسل نہیں۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کیا عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے؟ فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی عورت کی چاروں شاخوں یعنی ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش یعنی ہم بستری کرے تو غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنب ہوتے پھر کچھ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر لیتے جس طرح کے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہے، اس لیے ہر بال دھو اور بدن کو صاف ستھرا کرو۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ باری اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی اگر ایک بال بھی پانی پہنچنے سے رہ گیا تو اس کی جنابت باقی رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے جیسا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر دونوں ہاتھ سے 3 چلو پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہاتے، اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور جب غسل شروع فرماتے تو ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھو لیتے، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، بعدها اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر وضو فرماتے۔ انتباہ: غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجا کی جگہ دھوئے، اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست یعنی پیشاب یا پخانہ یا منی وغیرہ ہو تو اسے دور کرے، پھر نماز جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے، ہاں اگر چوکی یا پتھر وغیرہ اونچی چیز پر نہاتا ہو تو پاؤں بھی دھو لے، اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑے، پھر 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائے اور 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائے، تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، پھر غسل کرنے کی جگہ سے الگ ہٹ جائے، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا تھا تو اب دھو لے اور فوراً کپڑا پہن لے۔ پردے کی جگہ میں ننگے بدن غسل کرنا جائز ہے، ہاں عورتوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہار شریعت: لوگوں کے سامنے ران اور گھٹنا کھول کر نہانا یا اتنا باریک کپڑا پہن کر نہانا کہ بدن جھلکے سخت ناجائز و حرام ہے۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، احتلام ہونا، خشفہ کا داخل ہونا، حیض سے فارغ ہونا، نفاس کا ختم ہونا، ان تمام صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے، اور جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کا دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ خواب میں سفر: خواب میں سفر اگر مذموم بات کے لیے نہ ہو تو دلیل ظفر اور مرض سے صحت ہے۔
سفر کرو تاکہ تندرست رہو، واللہ تعالی عالم۔ آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔